بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کے متعلق چند گزارشات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دعا محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایمان کی پوری حقیقت اس ایک لفظ دعا میں موجود ہے۔ دعا وہ عمل ہے جس سے کسی کو استثناء حاصل نہیں۔ امیر ہے، غریب ہے، دنیا کی تمام نعمتیں کسی کی جھولی میں اگر دھری ہیں یا کسی کے پاس ایک وقت کی ہے تو دوسرے وقت کی نہیں، سبھی لوگ دعا کے محتاج ہیں۔ اور اس سے بڑی محتاجی ہو کیا سکتی ہے کہ بڑے سے بڑے منصب پہ براجمان شخص اپنی ہی ضروریات زندگی، گندم، اناج، پانی، ہوا اور آکسیجن وغیرہ کا محتاج ہے، خود پیدا نہیں کر سکتا۔ قادر مطلق کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا ہمارے نیاز مند اور اس ذات کے بے نیاز ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ دعا بندگی کا اظہار ہے، دعا عاجزی کی دلیل ہے، دعا انکساری کا عملی ثبوت ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعا، بارگاہ خداوندی میں دعا سے بڑھ کر کسی اور چیز کی اتنی عزت نہیں۔ کتنا ہی کو سخی ہو، دسترخوان کسی کا جتنا بھی وسیع ہو، تن من دھن سب کچھ لٹا دینے والا کوئی کیوں نہ ہو، بار بار مانگنے سے بالآخر وہ اکتا جاتا ہے، اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ کسی کے گھر چلے جائیں، خاص طور پر کھانے کے ٹائم میں چلے جائیں، 2 بار 3 بار چلے جائیں، اس کے تیور بدل جاتے ہیں۔ صرف ایک بارگاہ ایسی ہے سامعین، جی ہاں، صرف ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں جتنا زیادہ آئیں جائیں، ایک ذات ستودہ صفات ایسی ہے جس سے جتنا زیادہ مانگے عزت اور اکرام میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ اس ذات کو تو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، دست سوال اس کے آگے دراز کیا جائے۔ ان اللہ یحب ان یسأل وفی روایہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تو پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے دست سوال کو دراز کیا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اس نے اعلان فرمایا کہ میرے بارے میں جستجو رکھنے والوں، میرے محبوب سے میرے بارے پوچھ گچھ کرنے والوں، میں تمہارے قریب ہی تو ہوں۔ پکارنے والا جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں خود ہی تو سنتا ہوں۔ دعا کے بارے یاد رکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ مطلبی اور مفاد پرست کوئی نہ بنے۔ یہ شیوا اہل ایمان کا نہیں کہ مسرت اور خوشی کے لمحات میں بندہ رب کو بھول جائے اور مصائب و آفات میں اس کے آگے گڑ گڑاتا رہے۔ یہ وصف تو قرآن مجید میں کفار اور منافقین کے بارے میں آیا ہے۔ قرآن مجید کی 39ویں سورہ زمر آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب اس انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو آواز دیتا ہے، اور اگر کوئی نعمت اسے پہنچے تو فوراً بھول جاتا ہے کہ ابھی کچھ دیر قبل کس ذات کو پکار رہا تھا۔ قرآن مجید کی 41ویں سورہ حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے، اس کی آیت نمبر 49 میں واضح طور پر کسی کی یہ فطرت بتائی گئی ہے کہ انسان مال مانگنے سے تو تھکتا نہیں، لیکن اسے تکلیف پہنچے تو بالکل نا امید اور کھلم کھلا مایوس ہو جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اسے ہر حال میں بذریعہ دعا لو لگائی جائے، بلکہ خوشیوں میں اسے زیادہ یاد کیا جائے تاکہ دکھوں میں اس کی کرم نوازی ساتھ ساتھ رہے۔ ترمذی شریف کے حوالے سے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جسے یہ پسند ہے کہ غموں میں اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ خوشی کے دنوں میں دعا کی کثرت کرتا رہے۔ ایک اور بات، حضرات اصحاب رسول علیہم الرحمہ والرضوان میں سے مشہور و معروف صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء جن کا اصل نام عویمر ہے،
صحابہ کرام جن سے علم حاصل کرنے کی لوگوں کو وصیت کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں حکیم و امتی، میری امت کا دانا شخص فرمایا، اس حکمت و دانش کے سرتاج صحابی کی بات سنیے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اذکر اللہ فی السراء یذکرک فی الضراء، خوشیوں کے لمحوں میں تو اپنے رب کو نہ بھول، دکھ درد کے موسم میں اس کی رحمت تجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ آئیے عہد کیجئے کہ مومن کا جو ہتھیار ہے، یعنی جو دعا ہے، اس دولت اور سرمایہ کی ہر وقت حفاظت کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔ دیکھیں دم پھونک ہے، کچھ ہیلے وسیلے ہیں، ان کا شرعی ثبوت بھی ہے۔ علم رکھنے والا ان چیزوں کا مکمل انکار نہیں کرتا، وہ غلط کو غلط کہتا ہے، وہ بے اعتدالیوں کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن اصل چیز کا وہ انکار نہیں کرتا۔ اولیاء کرام ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کی دعائیں کام آتی ہیں، ان سے دعائیں کروانی چاہیے۔ رب اپنے پیاروں کے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، یہ بات ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ جائز اور افضل میں فرق ضرور کیجیے۔ شریعت میں کسی چیز کا اگر ثبوت ملتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شریعت نے جس چیز کی تعلیم دی ہے، ترغیب دلائی ہے، شوق دلایا ہے، تاکیداً حکم کیا ہے، اور اس کا مقام سب سے زیادہ ہے، سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے اس کو فروغ دینا ہے، اس سے ہم یکسر ہی اپنا منہ موڑ لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا تاکیدی حکم ہے، فرمایا علیکم عباد اللہ بالدعا، اے اللہ کے بندو خود پہ دعا کو لازم کر لو، اور یاد رکھیے کہ دعا عبادت ہے تو اس کی قبولیت کا انتظار بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ وفی روایہ افضل العبادت انتظار الفرجی، رب سے مانگیے، بار بار مانگیے، اور خدا کے لیے رب کو نہیں آزمائیے، خود کو آزمائیے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، اس کے فیصلے حکمت کے تحت کار فرما ہوتے ہیں۔ خلوص دل سے، یقین قلب سے مانگیے، پھر اس پہ چھوڑ دیجئے، اپنی خواہش، اپنا ارادہ اس کے ارادے، اس کی رضا کے تابع کر دیجئے، اور دیکھتے رہیے کہ رحمت الہی آپ کی ارادوں کا پھر کیسے استقبال کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے، ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے، غیروں کی محتاجی سے اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔